السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ لقمان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی 5 آیتوں کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اس کتاب کا تعارف یعنی قرآن مجید کا تعارف کتاب حکیم سے کرایا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب جو انسان کے سب مسائل کا حل ہے، انسان کی سب سوالوں کا جواب ہے۔ تو اتنی اہم یہ کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ نیک ہیں، جو اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ رہنما ہے، اور ان کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ یعنی نہ صرف اس سے رہنمائی ملتی ہے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہمیں میسر آتی ہے۔ پھر فرمایا گیا جو نماز نیکوکار کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ جو اچھائی برائی کو پہچان رکھتے ہوں، اچھائی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہوں، نیکی پر، اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں، اور اس کے لیے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 ایسے بنیادی باتیں کہی گئی ہیں جو ہمارے عقیدے کے بنیادی ستون بھی ہیں، اور انہی پر ہمارے پورے دین کی بنیاد کھڑی ہے۔ پھر اس میں فرائض جو ہیں انسان کے، اس میں بے شک اضافہ ہوتا ہے روزے کا اور حج کا، لیکن یہ جو بنیادی اعمال ہیں، اگر ان پر آدمی سختی سے کاربند ہو جائے تو باقی اعمال پھر خود بخود انجام پاتے ہیں، اور انسان پھر ان کو بھی ضرور ادا کرتا ہے، یعنی روزہ اور حج۔ لیکن ابتدا ہوتی ہے نماز سے، یعنی جب تک انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کے آگے جھکے گا نہیں تو پھر عبادت کی ابتدا کیسے ہوگی؟ عبادت کا پہلا اسٹیج ہی وہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں مقرر کی ہیں، اس کی پابندی کریں۔ پھر یہ تو ہو گئی ہمارے بدن کی عبادت۔ مال کی عبادت اس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ زکوٰۃ دیں، جو بھی پیسہ بچاتے ہیں اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، تو یہ مالی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخرت پر یقین رکھنا، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر انسان آخرت پہ یقین نہ ہو اس کا، تو یہ اگر عبادتیں کر بھی رہا ہو تو ان کا وہ نتیجہ نہیں نکل سکتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہ تو آخرت پر پختہ یقین ہی پھر ان عبادات میں خلوص پیدا کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو۔ تو ان کی اہمیت کا یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے، نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تعریف کی گئی کہ
فلاح پانے والے حقیقت میں یہی لوگ ہیں. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار ہوں گے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ان جنتوں کے حقدار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہوئی ہیں. اور پھر آخری بات یہ کہ فلاح پانے والے بھی یہی ہیں، یعنی کیا دنیا اور کیا آخرت دونوں جگہ فلاح پانے والے بھی یہی لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو ہدایت دی گئی ہیں ہم ان پر عمل کریں اور ہمارا شمار بھی فلاح پانے والوں میں اللہ تعالیٰ کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.